رات کا تیسرا پہر 26 جون 2020۔ ایک ہفتہ قبل طارق فتح صاحب جو کینیڈین شہری ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس کا عنوان تھا پاکستان شوڈ ناٹ بی اے کانکوبائن ٹو چائنا۔ اس ویڈیو کے جواب میں ہم نے اپنا ایک مراسلہ ایک روز قبل پیش کیا ہے جسے بعض احباب نے دیکھا، بعض نے پسند کیا اور یہ رائے دی کہ اس کو اردو ہندی زبان میں منتقل کیا جائے۔ ہمارا مراسلہ جو انگریزی زبان میں تھا اس میں طارق فتح صاحب سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، وہی سوالات اب ہم اس زبان میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ نظریہ دیا کہ پاکستان کو چین کی راکھیل بننے کے بجائے ہندوستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اس سے بہتر نظریہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خطے کے دو اہم ترین ممالک ایک دوسرے کے دوست کے طور پر رہیں، اور ہم جیسے لوگ جو عرصہ دراز پاکستان میں رہے اور اس خیال کا پرچار کرتے ہیں کہ ہماری ذہنی اپج، ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ سے انسان دوست، علم دوست اور فنی رویوں کی جانب گامزن رہا، اور ہندوستان سیاسی طور پر، فنی طور پر، علمی طور پر ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا رہا ہے، تاوقتے کہ وہاں پر ایک ایسی سرکار بنی جس کے پیچھے RSS کا انتہا پسند نظریہ کار فرما ہے۔ ہندوتوا کے نقشے کے مطابق وہ ہندوستان جو کہ ان کے نزدیک اصل ہندوستان ہے، پاکستان اور افغانستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کو ہندوتوا کا نظریہ غصب کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایک ایسی قوم جس کو غصب کیا جانا ہے، غاصب کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتی ہے؟ یا شاید آپ یہ نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو چین کے بجائے ہندوستان کی راکھیل بننا چاہیے؟ اس نظریے کے مطابق تو شاید آپ پاکستانیوں کو بہت جلد یہ پیغام بھی دیں کہ تمام پاکستانیوں کو اپنے نام عربی ناموں سے بدل کر ہندوستان کے ان ناموں کی روایت کے مطابق ڈھال لینے چاہیے جن کا ذکر مہابھارت میں یا رامائن میں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ عرصہ دراز سے بھارتی مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے چلے آئے ہیں۔ آپ نے اپنے بے شمار انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے اور بڑے چیخ و پکار کے ساتھ، بڑے ہی جوش اور ولولے کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی وفاداری ہندوستان سے ثابت کرنے کے لیے وہ نام رکھنے چاہیے جو مہابھارت اور رامائن اور اس طرح کی دیگر اہم کتابوں کے کرداروں کے مثالی ناموں کے اوپر مبنی ہوں۔ نہ جانے کیوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستان سے وفادار نہیں ہیں، اور یہ ذہن میں خیال جو آپ کے آیا کہ نام بدلنے سے وہ شاید زیادہ ہندوستانی ہو جائیں گے، نہ جانے اس کے پیچھے کون سی نفسیات، کون سی سائنس اور کون سا فلسفہ کار فرما ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر منطقی، غیر معقول قسم کا جواز ہے جو آپ کے ذہن میں خدا جانے کیسے آیا۔ یہ عجیب بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے نام شاید ان فاتحین کے ناموں پہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور دوسری دنیا کے ممالک کو عربی ریاستوں میں شامل کیا، جیسے کہ آپ کا اپنا نام طارق، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید طارق بن زیاد کے نام سے ہندوستان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ ہندوستان اور پاکستان کے ماحول سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ ہماری 80% آبادی گاؤں میں رہتی ہے، اور اگر آپ کبھی کسی گاؤں میں جا کر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ وہ آپ کو طارق بن زیاد کی کہانی سنائے تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں لوگ نام محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تمام نام ان کو قرآن سے ملتے ہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطابق مسلمانوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کتاب سے وابستہ رہے تو ممکن ہے کہ آخرت میں ان کی نجات ہو سکے۔ یہ تمام کے تمام نام بچوں کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، اور مسلمانوں کے خیال کے مطابق ان میں برکت ہے۔ یہ کسی فاتح یا مفتوح کا قصہ نہیں ہے، یہ کسی کے ایمان کا معاملہ ہے۔
آپ براہ مہربانی لوگوں کو ایسی دل خراش اور ایسی خوفزدہ کرنے والی باتوں سے مزید رنجیدہ نہ کریں. ماحول پہلے ہی بہت کشیدہ ہو چکا ہے. ایسے ہی کیا کسی مسلمان حکمران نے ہندوستان میں، وہ تمام مسلمان حکمران جن کو آپ غاصب سمجھتے ہیں، کبھی کسی مقامی شخص سے یہ چاہا ہو کہ وہ قوم اپنے نام مسلمانوں کے ناموں پہ رکھے؟ اور اگر کسی نے ایسا چاہا ہوتا تو کیا آپ کے نزدیک 500 برس کے بعد آج یہ بڑا قابل تحسین عمل ہوتا؟ آج آپ اس کے ڈنکے پیٹ رہے ہوتے، یا آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ انسانی حقوق کی بہت بڑی پامالی کی گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا ذہن ہے جو کار فرما ہے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ تلقین کرنے کے بجائے کہ وہ امن سے رہنے کے لیے ہندوستانی نام اختیار کریں، وہ ہندوستانی نام جن کی روایت ایک خاص قسم کے مذہب سے وابستہ ہے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور مذہب کے لوگ کسی بھی وجہ سے مسلمانوں کے نام اختیار کریں. وہ مذہب جو قرآن کو اپنا نجات دہندہ نہیں سمجھتے، ان کو حق ہے کہ ایسی کتابوں سے اپنے نام تلاش کریں جن کی وساطت ان کے بچوں کو برکات مل سکیں. اور سب مسلمانوں کے بچوں کو ایک حاصل ہے کہ وہ ایسے نام تلاش کریں جو ان کے لیے برکت کا سبب بنے. آپ یہ بھی فرماتے رہے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی زبان بولتے ہیں جو لٹیروں اور غاصبوں کی زبان ہے، یعنی اردو. آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ اردو بولنے والوں نے تقسیم کے بعد پاکستان آ کر یہاں کے پنجابیوں اور سندھیوں پہ بہت ظلم کیا، لسانی ظلم کیا. شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ ہندوستان کی اہم ترین جدید زبان اردو ہے. آپ اس کو بھلے ہندی کہہ لیں، اس لیے کہ دونوں ہندوستانی زبانیں ہیں. یہ دو متفرقات ہیں ایک ہی زبان کے، یعنی دو ویریئنٹس ہیں ایک ہی زبان کے. شاید آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ اردو کے 99% فعل یعنی کہ وربس سنسکرت سے آئے ہیں، اور اردو میں عربی، فارسی، ترکی کے محض 25% نون ورڈز یعنی وہ الفاظ جو دیگر زبانوں سے لیے جاتے ہیں موجود ہیں. اور ایک خوفناک حقیقت جس کا آپ کو بالکل ادراک نہیں، ہندی میں بھی لون ورڈز کی مکمل تعداد 20 سے 25% ہی ہے. یہ تو ممکن ہے کہ اگر آپ ایک پنجابی کی حیثیت سے ایک بنگالی سے بات کریں تو بنگالی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، نہ وہ آپ کی پنجابی سمجھ سکے. ہمیں اس چیز کا خوب تجربہ ہے. ہم نے یہاں بے شمار غیر قانونی مہاجرین کے لیے ترجمہ کیا ہے، اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں ذاتی طور پر کہ یہ زبان برما میانمار سے لے کر تبت سے لے کر پنجاب سے لے کر اوپر گجرات، اور گجرات سے لے کر افغانستان اور خیبر پختونخوا، کوئی بھی شخص جس سے اس زبان میں بات کی جائے 99% امکان یہی ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھے اور اس بات میں جواب بھی دے، اپنے انداز میں جواب دے. بنگالی اردو، پنجابی اردو، افغانی اردو، گجراتی اردو. مگر اردو، اس کو آپ بھلے ہندی کہہ لیں، ایک لنگوا فرینکا ہے جو تمام ہندوستان کی اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. ہمارا آپ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اس کو آپ گزارش کر لیجیے کہ آپ دوسروں کو درس وفاداری کا دینے کے بجائے عملی طور پر اپنی وفاداری ثابت کریں. لہذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ملک جس میں آپ کئی دہائیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کینیڈا،
اس سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے آپ وہ تمام زبانیں بولنا چھوڑ دیں جو آپ یہاں بسنے سے پہلے بولتے تھے. ہندی، اردو، پنجابی ترک کر دیں. اس سے آپ کی وفاداری ثابت ہوگی. بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہندوستان میں کوئی مسلمان فارسی، عربی، ترکی بولنا تو درکنار پڑھ بھی نہیں سکتا. ان کی وفاداری تو ثابت ہے، لیکن آپ کے اپنے بنائے ہوئے مجہول اصولوں کے مطابق آپ اپنی وفاداری ثابت کریں. آپ کو ان تمام زبانوں سے رابطہ توڑنا ہے جو کینیڈا کی زبانیں نہیں ہیں. دوم، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہندوستانی مسلمانوں کو وفاداری سکھانے کے بجائے کینیڈا سے اپنی وفاداری ثابت کریں اور اپنا نام طارق کے بجائے کچھ ایسا نام رکھیے جو کینیڈا کے اکثریت کے حوالے سے قابل قبول ہو. ہم ایک نام تجویز کرتے ہیں، ڈیرک. بہت اچھا نام ہے آپ کے لیے. تیسرے نمبر پہ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ زبان بولنا سیکھیں، اور طاہر گورا صاحب سے بھی کہیے کہ وہ بھی وہ زبان بولنا سیکھیں جو کینیڈا میں بولی جاتی ہے، یعنی کینیڈین انگلش. اور اس کے لیے اگر آپ کچھ اسباق اور کچھ کتابیں خریدنا پڑیں، کچھ اسباق لینا پڑیں، تو اس سے اعتراض نہ کیجیے، محنت کیجیے. اور یہ جو آپ پنجابی انگلش بولتے پھرتے ہیں، آپ بھی اور طاہر گورا بھی، یہ پنجابی انگلش جو آپ دن رات اپنے چینلز پہ بولتے رہتے ہیں، اس کو بولنا بند کیجیے اور کینیڈین انگلش سیکھیے. اس سے آپ کی وفاداری ثابت ہوگی. اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں، جو کہ آپ یقیناً نہ کر سکیں گے، تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں اور پاکستان کے غریب مسلمانوں کا دن رات مذاق اڑانا بند کیجیے. ہماری آئندہ